بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے کلاس 6 ہسٹری کا چیپٹر نمبر 2 شروع کرنا ہے، تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ پڑھنے کے بعد بہت سی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں جی۔ چیپٹر کا نام ہے پرشین، گریک اینڈ رومن سویلائزیشن۔ سب سے پہلے ہم اس کا میننگ سمجھ لیتے ہیں۔ پرشین یعنی کہ ایرانی، گریک یعنی یونانی، اینڈ رومن یعنی اٹالین، اٹلی کو کہتے ہیں۔ سویلائزیشن تہذیبوں کو کہتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا جو چیپٹر ہے اس کا نام کیا ہے، پرشین، گریکس اینڈ رومن سویلائزیشن، ایرانی، یونانی اور اٹالین تہذیبیں۔ اس پورے کے پورے یونٹ میں ہم نے انہی چیزوں کے بارے میں تو پڑھنا ہے اور ان کی ہسٹری کو ہم جانیں گے، یعنی کہ ایرانی، یونانی اور اٹالین تہذیبوں کے بارے میں اس چیپٹر کو پڑھنے سے ہم جان جائیں گے۔ ہمارے پاس سب سے پہلے یہاں پہ آتا ہے جی، آفٹر اسٹڈنگ دس چیپٹر اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو۔ یہ سبق پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ پوائنٹس دیے گئے ہیں، یہ پوائنٹس پڑھنے بہت ضروری ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس چیپٹر کے اندر ہم نے کن کن باتوں کو ڈسکس کرنا ہے، کن کن چیزوں کے بارے میں ہم نے جاننا ہے۔ تو آئیے ان پوائنٹس کو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ڈسکرائب وین اینڈ ہاؤ، بتائیے کیسے، کب اور کیسے۔ دا پرشین، گریک اینڈ رومن سویلائزیشن آر فارمڈ، بتائیں کب اور کیسے ایرانی، یونانی اور اٹالین تہذیبیں تشکیل پائیں۔ پوائنٹ نمبر 2 ہمارے پاس ہے جی، انالائز دا ڈیلی لائف اینڈ سوشل کسٹمز آف اینشینٹ پرشین، گریک اینڈ رومن سویلائزیشن، قدیم ایرانی، یونانی اور اٹالین تہذیبوں کے روزمرہ زندگی کا تجزیہ کریں۔ اوکے، ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 3 ہے، آئیڈینٹیفائی دا کنیکشن بٹوین گریکس اینڈ رومن، آئیڈینٹیفائی دا کنیکشن بٹوین گریکس اینڈ رومن، یونانی اور اٹالین تہذیبوں کے درمیان تعلق بیان کریں۔ ہم نے اس چیپٹر میں یہ تمام چیزیں سیکھنی ہیں، یعنی پڑھنی ہیں، ان کے بارے میں ان کی ڈیٹیل ہم جانیں گے۔ یونانی اور اٹالین تہذیبوں کے درمیان میں تعلق کیا تھا، ٹھیک ہے۔ آئیے اس کا نیکسٹ پوائنٹ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس، ڈسکرائب ہو الیگزینڈر واز اینڈ وائی ہی واز کالڈ الیگزینڈر دا گریٹ۔ اوکے، بتائیں اسکندر اعظم کون تھا اور اسے اسکندر اعظم کیوں کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ ڈسکرائب ہو الیگزینڈر واز، ڈسکرائب ہو الیگزینڈر واز، بتائیں اسکندر اعظم کون تھا، اینڈ وائی ہی واز کالڈ الیگزینڈر دا گریٹ، اسے اسکندر اعظم کیوں کہا جاتا تھا۔ چلیے اس کے نیکسٹ پوائنٹ کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ انالسٹ سگنیفیکنٹ وکٹریز آف الیگزینڈر، اسکندر اعظم کی فتوحات کی ایک فہرست بتائیں یا ایک فہرست بنائیں۔ اوکے، نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس، آؤٹ لائن دا ریزنس فار الیگزینڈرز پلانز ٹو کنکر انڈیا، الیگزینڈر کے انڈیا کو فتح کرنے کے منصوبے کے بارے میں وجوہات بیان کریں، ٹھیک ہے۔ ریزنز وجوہات ہوتے ہیں، تو اس پوائنٹ کا میننگ کیا ہوا جی، الیگزینڈر یعنی کہ اسکندر اعظم کے انڈیا کو فتح کرنے کے منصوبے کے بارے میں وجوہات بیان کریں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی، آئیڈینٹیفائی دا ریلیشن شپ بٹوین ایتھنس اینڈ اسپارٹا، ایتھنس اور اسپارٹا کے درمیان تعلق بتائیں۔ دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں، آئیڈینٹیفائی دا ریلیشن شپ بٹوین ایتھنس اینڈ اسپارٹا، ایتھنس اور اسپارٹا کے درمیان تعلق بتائیں یا تعلق بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہم اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد جان جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ پوائنٹس دیے گئے ہیں، ان کو بھی دیکھتے ہیں جی۔ ڈسکرائب ہاؤ روم ڈیولپڈ انٹو اے ریپبلک،
بتائیں اٹلی جو ہے وہ ریپبلک میں کیسے بدلا. ٹھیک ہے, بتائیے کہ اٹلی ریپبلک میں کیسے بدلا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی کمپیئر دا آرکیٹیکچر آف گریک اینڈ رومنس. دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو. کمپیئر دا آرکیٹیکچر آف گریکس اینڈ رومنس. یونانی اور رومن فن تعمیر کا موازنہ کریں. اوکے, تو نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا اینالسٹ سم آف کنٹریبیوشن آف دا پرشین گریک اینڈ رومن سویلائزیشن. یہ ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے جی. اینالسٹ سم آف دا کنٹریبیوشن آف پرشین گریک اینڈ رومن سویلائزیشن ٹو دی ورلڈ. ایرانی, یونانی اور رومن تہذیبوں کا دنیا میں کیا حصہ ہے, اس کی فہرست بنائیں. تو یہ وہ تمام کے تمام پوائنٹس ہیں جن کو ہم نے اس چیپٹر کے اندر ڈسکس کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھیں گے, ڈسکس کریں گے اور اس کو جان پائیں گے. آج کا لیکچر ہمارا اتنا ہی ہے. آپ تمام بچوں کا کام یہ ہے کہ آپ ان تمام پوائنٹس کو بار بار سنیے, دیکھیے اور ان کو ریڈ کیجیے, پڑھیے, تاکہ آپ کے مائنڈ میں یہ کانسیپٹ بیٹھ جائے کہ آپ نے آگے آنے والے دنوں میں کن کن چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے ہسٹری کے چیپٹر نمبر 2 میں. آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے کچھ ریڈنگ شروع کر لیں گے اور کچھ ورڈز میننگ اس کے کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.